کیا ایجوکیشن زون کشتواڑ جس کی ریشنلائزیشن پچھلی بار ایک بہادر ایماندار آفیسر جو پلمار سے تعلق رکھتے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، زیڈ ایکس فارمر زیڈیو کشتواڑ شاہنواز صاحب، جن کو چھاتروں میں بھی ٹارگٹ بنایا گیا تھا اور کشتواڑ لایا گیا تھا، ایم ایل اے اندروال کے دوارا ان کو وہاں ٹکنے نہیں دیا اور ان کی ٹرانسفر کی اور ان کو کشتواڑ زون میں لایا۔ اس کے بعد اس نے ایک ریشنلائزیشن پراپر طریقے سے کی، اس نے کسی کا پریشر نہیں لیا، کسی سیاستدان کا پریشر نہیں لیا، کسی کی نہیں سنی، نہ میرا فون اٹھایا نہ کسی اور صاحب کا فون اٹھایا، کہا کہ یہ بچوں کا سوال ہے۔ اور کشتواڑ جن سکولز میں انرولمنٹ زیرو پہنچا تھا، آر ای ٹیز جب لگے تھے، ان آر ای ٹیز کی ان کا جو نیم تھا وہ یہ تھا کہ دن بر دن آپ نے اپنے اپنے سکولز میں انرولمنٹ کو بڑھانا ہے، لیکن کشتواڑ کے کئی ایسے سکول جن کا انرولمنٹ بڑھا نہیں تھا بلکہ گھٹتا اس لیول پہ آ گیا کہ سکول ہی انرولمنٹ کے بغیر رہ گیا۔ اب ایسے میں ایک مرد جو ایمانداری سے کام کیا تھا، یہاں ایمانداروں کو لتاڑا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے اور انہیں میڈیا کے ذریعے سے کور اس طرح سے کیا جاتا کہ یہ لوگ غلط ہیں، انہوں نے نقصان پہنچایا، اور جو بے ایمان ہے ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ چیف زیڈیو شاہنواز صاحب، فارمر زیڈیو کشتواڑ شاہنواز صاحب ایک آرڈر نکالتے ہیں، ریشنلائزیشن آف ٹیچنگ سٹاف فار دا ٹیچنگ سٹاف اکیڈمک سیشن 2025 کے لیے انہوں نے ایک آرڈر نکالا۔ ایز اپروڈ بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی دا سروسز آف دا فالوئنگ ٹیچرز شیل بی یوٹیلائزڈ ان دا اسکولز مینشنڈ اگینسٹ ایچ فار دا کرنٹ اکیڈمک سیشن 2025۔ اور اچھے سے سنیے گا، چیف ایجوکیشن آفیسر کشتواڑ جو ہیں اس وقت، اچھے سے سنیے گا، جو موجودہ زیڈیوز ہیں وہ بھی اچھے سے سنیے۔ اور جب کبھی کبھار ایک اچھا ایماندار آفیسر سامنے آتا ہے تو اس کے ہر آرڈر کو ردی ٹوکری میں ڈالا جاتا ہے، اور جب کوئی بے ایمان آفیسر آرڈر کرتا ہے تو ترنت امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بابو لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ان کی اگلی پروموشن کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے۔ لیکن شاہنواز جو ایک بہادر آفیسر، آج وہ ایز زیڈیو کشتواڑ کام نہیں کریں بلکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اپنی سروسز سے۔ آپ ذرا سوچئے، میں تمام ایریاز کے نام لوں گا جہاں جہاں ان ٹیچرز کی پوسٹنگ کی گئی تھی، لیکن کتنے ٹیچرز نے جوائن کی تھی یہ جو نئی پلیس آف پوسٹنگ ہے، کتنے ٹیچرز نے ان میں سے جوائن کیا تھا؟ قریب 44 ٹیچرز کی پوسٹنگ کی تھی انہوں نے ریشنلائزیشن کے تھرو۔ انہوں نے ان شہروں سے جہاں پر انرولمنٹ نمبر 0 پر پہنچا تھا، مجھے پتا ہے کہ میرے اس ویڈیو سے، میرے اس لائیو سے میرے بڑے سارے دشمن بن جائیں گے، اور بڑے بڑے لوگ جب ہیں تو پھر تو بڑے دشمن بنیں گے، میرے سر پہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ طاقتور لوگ ہیں، سیاستدان ان کے پیچھے، آفیسر لوگ ان کے پیچھے ہیں، لیکن بولنا تو پڑے گا، بچوں کا کیریئر ہے، برباد ہو رہے ہیں بچے۔ 0 انرولمنٹ تھا ان سکولز میں، کئی سکولز میں 0 انرولمنٹ۔ شاہنواز صاحب نے کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ میں شاہنواز صاحب کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بغیر کسی سیاسی دباؤ کے یہ آرڈر کیا تھا، لیکن لیگل سیل کشتواڑ کیا کرپشن میں ملوث ہے؟ کیا وہ صرف داندلیوں میں ملوث ہے؟ اور اس لیے یہ سارے کورٹ آرڈرز جو چاہے جس بھی طرح کا کورٹ آرڈر ہوتا ہے، کورٹ آرڈر میں کیا لکھا ہوتا ہے اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ آپ لیگل سیل کہلواتے ہو ڈپارٹمنٹ کا، آپ ڈیفینڈ کیوں نہیں کرتے ہو ڈپارٹمنٹ کو؟ آپ الٹا ٹیچروں کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہو، آپ الٹا ان ٹیچروں کو کہتے ہو آؤ لگاؤ، آپ یہاں پر لے آؤ کچھ نہ کچھ کاغذ کی پرچی کورٹ سے آنی چاہیے، بس ایک پرچی آ گئی تو ہم تمہیں یہیں رکھ دیں گے، پھر نہ آپ کی ریٹ ڈسپوز آف ہوگی، ریٹ پیٹیشن ڈسپوز آف ہوگی، نہ کچھ ہوگا، آپ جہاں ہو سوئے رہو، بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں، ارے بچے تو ہیں، مرنے دو نا ان ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، لیکچرروں کو، پروفیسروں کو، آئی ایس آفیسروں کو، کے ایس آفیسروں کو، ارے مرنے دو یار کشتواڑیوں کو، ختم کر دو کشتواڑیوں کو ایسے ہی۔
इनको तालीम से दूर रखो, इनको नशे की तरफ ले जाओ ना यार, क्या है, ऐसे ही ले आओ, कुछ ना कुछ ऑर्डर ले आओ। और लीगल सेल किश्तवाड़ अदबन एहतरामन मैं आपसे ये हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि कर क्या रहे हो आप अपनी प्रोग्रेस दिखाओ जरा। आप सो कॉल्ड लीगल सेल लड़े, कौन से केस आपने, कौन से केसेस आपने जीते अभी तक, कहां आपने लड़ा? लीगल सेल कहलवाते, आपको तनख्वाहें मिलती हैं, हमारे टैक्स से आपको पैसा मिलता है, धांधलियां चोरियां डकैतियां छुपाने के लिए नहीं मिलता है। आपको उस चीज को डिफेंड करना है जिससे फायदा बच्चों का होगा, लेकिन बच्चों का कैरियर बर्बाद करने के लिए आप हर ऑर्डर को इंप्लीमेंट करते गए, तमाम कोर्ट ऑर्डर से इंप्लीमेंट करते गए। अगर इस अभी वकील ने लिखा ही नहीं होता है कि इसको क्या करना है, तब तक उसको कहा जाता है कि आपको तो हम उधर भेज देंगे, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर, और सबको कहा जाता है कोर्ट ऑर्डर है, और सबको बेवकूफ बनाया जाता है कोर्ट ऑर्डर है। वो कोर्ट ऑर्डर 3-3, 4-4, 5-5 साल से डिस्पोज ऑफ नहीं होते। मड़वा में भी करीब 9 लोग ऐसे हैं, कुछ तो श्रीनगर में ड्यूटी करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी ड्यूटी नहीं करते हैं, और क्या उनसे पैसा लिया जाता है? क्या चीफ एजुकेशन ऑफिसर बहरे हो चुके हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम कि उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि जिस कुर्सी पर वो बैठे उसका कोई मकसद होता है? जो वो तनख्वाह ले रहे हैं उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए। क्या है, मैं आपको ये लिस्ट बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो ये लिस्ट बनाई थी शाहनवाज साहब ने, फॉर्मर जेडीओ जोनल एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले निदा इरशाद, ये प्राइमरी स्कूल अबू बकर मोहल्ला, इनकी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहां पर थी, लेकिन रैशनलाइजेशन जब लाई गई और यहां का एनरोलमेंट देखकर वहां उस वक्त जेडीओ साहब ने ऑर्डर किया इनका हाई स्कूल गालीगढ़। क्या वो हाई स्कूल गालीगढ़ गई? सवालिया निशान। उसके बाद राबिया भट्ट, प्राइमरी स्कूल डार मोहल्ला वार्ड नंबर 6 किश्तवाड़, इनको मिडिल स्कूल रामली भेजा गया था। क्या ये रामली पहुंची मिडिल स्कूल में? सवालिया निशान। उसके बाद शाफिया अमीन प्राइमरी स्कूल कंडू मोहल्ला में ये थी, इनको किया गया था अपर प्राइमरी स्कूल जरगर मोहल्ला वार्ड नंबर 7। सवालिया निशान। क्या गई थी वहां पर? और आज कहां हैं ये सारे लोग? आज इनके स्कूल में क्या ये, अगर नहीं गए क्या यहां पर ये ड्यूटी थे? अगर नहीं थे कहां थे? अगर थे एनरोलमेंट क्या है? अगर कुछ नहीं है तो पैसा है, फिर पैसा किसने खाया? इस पर एक्शन होना चाहिए, पूरी तहकीक होनी चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से, पूरा सारा। अगर नहीं तहकीक की जाती है तो दैट मीन्स करप्शन है, पैसा सीओ के पास पहुंचता है, पैसा धांधली है फिर डिपार्टमेंट में, और लीगल सेल भी पैसा खाता है और तब जाकर ये सारा कुछ करता है। और लीगल सेल वालों को जवाब देना पड़ेगा। आज जो लीगल सेल में उधर कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, सोफा उनको देखो, कुर्सियां देखो, कंप्यूटर देखो, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन से पहाड़ तोड़ रहे हैं वहां पर वो बैठकर। लेकिन आप देखिए क्या हालत है। और ये मुझे आज सुबह, कल सुबह माजरत चाहूंगा, किश्तवाड़ के एक खास इंसान ने ये लिस्ट मुझे भेजी। उन्होंने कहा जफर साहब अगर आप इस पर बोलेंगे, बात करेंगे तो हम आपको भी मानेंगे कि नहीं आप ईमानदार हो, वरना हम समझेंगे कि आप भी इनके साथ नेक्सस के साथ मिले हुए हो। मैंने कहा आपको मैं कभी मायूस नहीं करूंगा, मैं इसको, इस सारी लिस्ट को एक्सपोज करूंगा, अवाम के बीच में लेकर आऊंगा, और इसी तरह हम घर घर हर इलाके में पहुंचेंगे। केशवान में बेचारों को टीचर नहीं है, छात्र मुगल मैदान में जहां 6 टीचर थे आज 2 ही है, वहां पर मुगल मैदान में जहां 5 टीचर थे वहां 2, 1 ही आज। ये सारा क्या हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में? नेक्सस, पैसा चल रहा है और सियासत चल रही है। उसके बाद तस्लीमा कौसर, पहले मैं बताऊंगा निदा इरशाद, राबिया भट्ट, इन सब का बोला शाफिया अमीन। उसके बाद तस्लीमा कौसर प्राइमरी स्कूल कटर समना, प्राइमरी स्कूल कटर समना, यही कुछ नाम ऐसा है, और इसको भेजा गया था मिडिल स्कूल मांदरी। मिडिल स्कूल मांदरी में क्या ये आई थी या नहीं? सवालिया निशान। संगीता रानी अगर नहीं गई तो क्या इस स्कूल में थी ये? अगर इस स्कूल में थी तो इसकी अटेंडेंस किसने दी? ये सारा कुछ देखना है। जावेद इकबाल प्राइमरी स्कूल ग्वाइडन,
आज ये और इनकी पोस्टिंग की गई थी मिडिल स्कूल नागनीगढ़ कैशवान में। क्या ये गए वहां पर? सवालिया निशान। अगर नहीं गए तो कहां थे? जहां थे वहां किसने अटेंडेंस दी? ऑर्डर किसने किया? जाफर हुसैन शेख प्राइमरी स्कूल ग्वाडन, इनको भेजा गया था गवर्नमेंट हाई स्कूल सरथल। और सरथल तो एक डिस्प्यूटेड भी है, वहां एक साहब लगाए गए हैं, वहां पर बॉस बना दिया गया उनको, उनके कागज फेक है, फ्रॉड है, वो सारा कुछ नकली कागज है और बनाकर रख दिया है बॉस सरथल में। ये सारा कुछ निजाम जो एजुकेशन का, ये इसलिए इस बुनियाद पर चल रहा है क्योंकि यहां पर एजुकेशन की तरफ न पेरेंट्स ध्यान देते हैं, न बच्चे बेचारे अवेयर होते हैं, न समाज के लीडर हजरात बात करते हैं। इस पर कोई बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बात इसलिए नहीं करते क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपनी अपनी चोरियां हैं, सबके अपने अपनी डकैतियां हैं। अब हम जैसे लोग बोलते हैं तो फिर बताया जाता है कि आप मत बोलो, फिर डराया जाता है, फिर हमें ही उल्टा कोसा जाता है और कई सारे इनके चमचे आ जाते हैं। अरे आप तो फेसबुक पे बोलते हो, और कहां बोले? आसमान पे जाकर छत पे चढ़ के बोले। फेसबुक सोशल मीडिया है, इट इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहां पर तो सबकी पोल खुल जाती है, मीडिया भी तो यहीं पर होती है। और ये बहुत बड़ा हथियार होता है एक्सपोज करने का सिस्टम को, और उसी सिस्टम को हम एक्सपोज कर रहे हैं आज। हम उस सिस्टम के लिए आज उस सिस्टम का बयान कर रहे हैं। क्या है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, किस लिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ के बगल में ये सारा कुछ ठीक नहीं कर पा रहे? मैं मड़वा में क्या उम्मीद रखूं? मैं वाड़वन में क्या उम्मीद रखूं? मैं दक्षिण में क्या उम्मीद रखूं? मैं कुछाल में क्या उम्मीद रखूं? मैं बोंजवा में क्या उम्मीद रखूं? लेकिन ये सुनिए, जाफर हुसैन शेख प्राइमरी स्कूल ग्वाडन, इनको गवर्नमेंट हाई स्कूल सरथल में भेजा गया था। अनुराधा प्राइमरी स्कूल खालवजी, और प्राइमरी स्कूल खालवजी से इनको भेजा गया था मिडिल स्कूल नगरी। क्या वहां पर गई थी? एक और बबीता रानी, इनको भी प्राइमरी स्कूल खालवजी भेजा था और मिडिल स्कूल नागरी ये वहां थी, और मिडिल स्कूल नगरी में यहां पर दो इन मैडमों को भेजा गया था। क्या ये वहां पर गई? क्या इन्होंने वहां पर ड्यूटी की? उसके बाद राबिया कादिर शाह प्राइमरी स्कूल शाह मौला बनस्तान, इनको भेजा गया था हायर सेकेंडरी स्कूल सरथल। क्या वहां पर ये गई थी पिछले साल? शहरिश नाज ताक प्राइमरी स्कूल शाह मौला बनस्तान, इनको भेजा गया था हायर सेकेंडरी स्कूल फिल्लर। क्या वहां पर गई थी? अंबिका गोस्वामी प्राइमरी स्कूल तुलसी नगर माता हायर सेकेंडरी स्कूल सरथल, इनको भेजा गया था। ज्योति शर्मा प्राइमरी स्कूल उजदर, और इनको मिडिल स्कूल लावा भेजा गया था, ये भी सरथल के साइड से। आसिया इरम, इनको भेजा गया था प्राइमरी स्कूल भटपोरा। इन्होंने ये वहां पर थी प्राइमरी स्कूल भटपोरा में, और प्राइमरी स्कूल भटपोरा सरावा भेजा गया था इनको। क्या वो वहां पर गई? नईमा बानू, इनको भेजा गया था प्राइमरी स्कूल भटपोरा मगथला, और भेजा गया था शाहिद अजीज और सुषमा देवी, इनको भेजा गया था प्राइमरी स्कूल बिंद्राबन, प्राइमरी स्कूल बिंद्राबन। इनको कहां भेजा गया था? तीनों को मिडिल स्कूल जुगना में। क्या ये वहां पर गई थी? नहीं गई थी। उसके बाद आशा देवी प्राइमरी स्कूल छानपोरा हस्ती, और दूसरे टीचर है शरीफा बानो मीर प्राइमरी स्कूल छानपोरा हस्ती, इन दो को भेजा गया था मिडिल स्कूल फागवड़ भेजा गया था। क्या ये वहां पर गई थी? उसके बाद सबिता देवी प्राइमरी स्कूल डोडा, खैर ये तो फिर उसके बाद फिर प्राइमरी स्कूल डोडा नहीं, मैं भी सोचूं कि ये डोडा कहां से आ गया। दादा, और जयदीप कुमार दादा, रंजीत सिंह दादा, इन दो टीचर्स को प्राइमरी स्कूल दादा से उठाकर सबिता देवी और जयदीप कुमार को, इनको उठाकर मिडिल स्कूल अंगारा भेजा गया था। क्या ये वहां पर ये गए? क्या उधर गए थे ये लोग?
اس کے بعد جयदीप, اس کے بعد جو ہے یاسمینا بانو, سرجیت کمار, یاسمینا بانو کو بھیجا گیا تھا پرائمری اسکول دھارا سے مڈل اسکول بالنا. کیا یہ وہاں پر گئے تھے؟ یہ سارے لوگ دیکھو, آپ دیکھو کیا نیکسس چل رہا ہے. سرجیت کمار پرائمری اسکول دھارا, ان کو بھی وہیں پر بھیجا گیا تھا مڈل اسکول بالنا میں. کیا یہ وہاں پر گئے تھے؟ اس کے بعد شمشادہ بانو پرائمری اسکول درمنگواڑی سے بھیجا گیا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول سرتھل. یہ ڈفرنٹ نام ہے, نام میں کبھی کبھار اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن آپ لوگ جان سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, نیکسس ہی ہے. وجے بھوتیال پرائمری اسکول, گورنمنٹ پرائمری اسکول جنواس سے ان کو بھیجا گیا تھا مڈل اسکول بھاگرا ہل. اس کے بعد شکنتلا دیوی پرائمری اسکول جنواس سے مڈل اسکول بھاگرا نالا, ادھر بھیجا گیا تھا اس کو. سریش کمار پرائمری اسکول کھالن سے, اور دوسرا ہے جعفر حسین پرائمری اسکول کھالن سے, ان کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ ایک اور ٹیچر خورشید احمد, ان کو بھی بھیجا گیا تھا پرائمری اسکول کھالن سے. ان تین کو اس اسکول سے اٹھا کر مڈل اسکول بانگڑا پار بھیجا گیا تھا. تو بانگڑا پار بھیجا گیا تھا, پار تو نہیں گئے یہ, لیکن کہاں گئے یہی دیکھنے والی بات ہے. سید اشرف ان کو بھیجا گیا تھا پرائمری اسکول کوئی محلہ ماندری سے مڈل اسکول نروار. اس کے بعد سریش کمار کو بھیجا گیا تھا پرائمری اسکول کھوئی محلہ ماندری پرائمری مڈل اسکول اپر پورا بھیجا گیا تھا. شمس الدین پرائمری اسکول کھوئی محلہ ماندری پرائمری اسکول لوور آنگڑا بھیجا گیا تھا, ان کو انگاڑا کچھ ایسا ہی ہے. اس کے بعد حسینہ بانو پرائمری اسکول رار پتن, ان کو بھیجا گیا تھا مڈل اسکول مارواری. اسی طرح یہ کئی سارے نام ہیں جن ناموں کو میں دہرانا چاہوں گا, اور آپ خود دیکھیے. راجدہ بانو پرائمری اسکول رار پتن سے ان کو بھیجا گیا تھا مڈل اسکول گامرا بھیجا گیا تھا. شبانہ مشتاق پرائمری اسکول محلہ کوڑیا سے ان کو بھیجا گیا تھا مڈل اسکول کندنا پرائمری اسکول ڈانگر محلہ کوڑیا سے ان کو بھیجا گیا تھا مڈل اسکول کندنا. کن کو؟ شیرازہ بانو اور شبانہ مشتاق, ان سب کو وہاں پر بھیجا گیا تھا, اور راجدہ بانو کو. اس کے بعد راکیش کمار پرائمری اسکول وانی سے مڈل اسکول لاوا. محمد یوسف گجر پرائمری اسکول وانی سے پرائمری اسکول پھوگمڑ. اس کے بعد ارشاد احمد ڈار اپر پرائمری اسکول وارڈ نمبر 6 سے ہائر سیکنڈری اسکول کیشوان. یہ سب دیکھنا ہوگا. تسلیمہ کوثر اپر پرائمری اسکول وارڈ نمبر 6 ہائر سیکنڈری اسکول ترگام. رحمت خان اپر پرائمری اسکول وارڈ نمبر 6 سے بھیجا گیا تھا ہائر سیکنڈری اسکول ترگام. محمد اسلم میر اپر پرائمری اسکول مالی پیٹ سے بھیجا گیا تھا گورنمنٹ مڈل اسکول سمنا. اور تسلیمہ کوثر کو بھیجا گیا تھا اپر پرائمری اسکول لاوا سے ہائی اسکول ہستی. یہ سارے جو نام میں نے آپ کے سامنے پڑھے, ان تمام ٹیچر حضرات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھایا تھا. اور ریزن کیا دیا تھا شاہنواز صاحب نے؟ یہ آرڈر کیا گیا تھا 30/8/2025 کو, اور یہی آرڈرز جب لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں تو ایک داندلی وہیں سے نظر آتی ہے, کرپشن کے معاملات وہیں سے نظر آتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اب آپ بولو گے کہ یار اس کو کشتواڑ سے کیا لینا دینا؟ یار یہ سارا کشتواڑ میرا ہے, میں مڑوا سے ہوں, میں نے الیکشن اندروال سے لڑا ہے, لیکن کشتواڑ سارا میرا ہی تو ہے. یہ بچے جو غریبوں کے بچے ہیں جو پڑھ نہیں پا رہے ہیں, یہ تو سب ہمارے ہیں نا, یہ تو ہمارا مستقبل. آج ہمارے کشتواڑ میں ڈاکٹر نہیں ہے کوئی اچھا, جو ہیں گنے چنے. آج ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے. اگر ہمارے اپنے لوگ ڈاکٹر بنیں گے تو وہی تو بیٹھیں گے نا یہاں.
کشمیر کا کوئی نہیں آئے گا یہاں پر, جموں کا کوئی نہیں آئے گا یہاں پر, اس کو ہزاروں پرابلمز آتی ہیں, وہ اپنی ٹرانسفر کے چکر میں سیاستدانوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ واپس ٹرانسفر کراتا ہے. کوئی نہیں بیٹھے گا کشتواڑ میں جب تک ہم اپنے ڈاکٹرز تیار نہیں کریں. وہ ڈاکٹرز کیسے آئیں گے؟ تو کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ کیوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس وقت یہ ساری چیزیں کر رہا ہے؟ کیوں چیف ایجوکیشن آفیسر اپنے بغل میں جہاں پر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے, جہاں پر اس کا اتنا بڑا آفس ہے, بڑی بڑی کرسیاں لگا کر بیٹھتے ہیں, ٹاول لگا کر بیٹھتے ہیں, سفید ٹاول اس کے ساتھ, صوفے دیکھو ان کے وہاں بیٹھے لگے ہوتے ہیں, پردے دیکھو ان کے ہزاروں کے پردے ہوتے ہیں, ان کو دیکھو اے سی لگا ہوتا ہے, ان کو دیکھو کیا نہیں, ان کے پاس گاڑی باہر لگی ہوتی ہے, اور آنا جانا تیل سرکار کا, سب کچھ ہے سرکار کا, ٹیکس پیئر پیسہ دے رہا ہے. ماچس کی ڈبی کو بھی آج ٹیکس لگتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا چیف ایجوکیشن آفیسر اکاؤنٹیبلٹی لانے کے لیے کوئی پریاس کر رہے ہیں, یا پھر وہ صرف جی حضوری کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی, یا پھر صرف داندلیاں ہونی ہیں کشتواڑ چیف ایجوکیشن آفس میں؟ اگر چیف ایجوکیشن آفس کشتواڑ میں کرپشن نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ لو آپ کے لیگل سیل کو کب جواب دینا ہے؟ کس کو جواب دینا؟ وہ کیوں لیگل سیل بنایا آپ نے پھر, اگر وہ ڈسپوز آپ نہیں کر پاتے ہیں یہ سارے آرڈرز؟ اگر یہ سارے آرڈرز پہ آرڈرز ایکسپٹ کیے جا رہے ہیں اور بچوں کا کیریئر برباد کیا جا رہا ہے, کیا انکوائری بٹھائی جائے گی؟ ریشنلائزیشن جو 2025 میں شاہنواز صاحب نے کی تھی, کیا وہ ریشنلائزیشن اگر امپلیمنٹ نہیں ہوئی, کیا اس پر انکوائری بٹھائی جائے گی کہ یہ ٹیچرز تھے کہاں پر؟ اور میں سب کو کہنا چاہتا ہوں جن کے یہ اپنے خاص پڑوسی, اپنے رشتہ دار, مجھے کال مت کرنا, کسی کوئی مجھے کال مت کرنا, آپ میرے دوستوں کے روٹ جانا, چلے جانا, یہ بچوں کی کیریئر کا سوال ہے. ہمیشہ جب دیکھو بس کوئی نہ کوئی فون کرے گا, پھر جناب چون بھائی یہ بچے کس کے ہیں؟ پھر آپ کو تو نوکری ملی ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے, آپ ابھی بھی بولتے ہیں چمیون, یہ میری بیوی ہے, وہ میرا بھائی ہے, یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ بھائی ہمارے تو بچے بھی ہیں. آپ ان کی سفارشیں لے کر آتے ہو, فون کرتے, یہ کرتے ہو, مجھے مت کرنا آپ لیکن کال. I have a very clear message to all that this is a nexus that we need to break. We need to break it down into pieces. Otherwise, this is going to break down the future of our کشتواڑ. یہ کشتواڑ کے مستقبل کا سوال ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر 44 ٹیچرز ریشنلائزیشن کے تھرو کہیں بھیجے گئے تھے اس لیے کیونکہ ان کے اسکول میں انرولمنٹ نہیں تھا, یا تو زیرو تھا یا تو بہت کم تھا. جس RT کو اس لیے لگایا گیا تھا کہ وہ انرولمنٹ بڑھائے, اگر اس کے اسکول میں انرولمنٹ نہیں ہے, زیرو ہو رہا ہے, بڑھنے کے بجائے گھٹ رہا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے. ایوارڈ ملتا ہے ان کو, ادھر ہی بیٹھو آپ, اور پتہ ہی نہیں ہوتا ڈیوٹی کہاں دیتے ہیں وہ. تو کیا چیف ایجوکیشن آفیسر کے پاس کوئی جواب ہے؟ اور میں ساتھ ساتھ پورے کشتواڑ کے لوگوں کو جو بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, آپ کیوں مجبور ہیں سرکاری سکول سے بچوں کو نکال کر آپ پرائیویٹ سکول میں ٹیچر کو 3000 تنخواہ ملتی ہے اور وہ پڑھا رہے ہیں دن رات. گورنمنٹ سکول میں 80,000 تنخواہ ہے, وہ پڑھا ہی نہیں رہا ہے, وہ غائب ہے, وہ فرار ہے, وہ چھپا ہوا ہے, وہ کورٹ آرڈر لے کر, جھوٹی کورٹ آرڈر, کون سے آرڈر؟ CO کشتواڑ پریس کانفرنس کرے, اگر داندلی نہیں ہے چیف ایجوکیشن آفیسر میں, اگر داندلی نہیں ہے وہاں پر چیف ایجوکیشن آفس میں, وہ پریس کانفرنس کرے اور کہے کہ یہ ٹیچر کہاں پر ڈیوٹی پر تھے, وہ ہمیں بتائے کہ یہ ٹیچر کس جگہ پر تھے, انہوں نے کہاں ڈیوٹیز دی, ان کے اسکول میں انرولمنٹ کتنا ہے, اور کون کون سے بچے ہیں, وہ ان کا نام بتائے, وہ ہمیں بتائیں. ہم اکاؤنٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں کشتواڑ میں. ہم اس وقت بھلے ہم اس وقت اسکارپیو میں بیٹھے ہیں, لیکن میری آواز CO آفس تک پہنچ رہی ہے. گاڑی میں بیٹھنا ہو یا سڑک پر بیٹھنا ہو, سڑک پر اترتے ہیں, بولتے ہیں آپ سڑک پر اترتے ہو, جام ہو جاتا ہے سارا کچھ. ہم جائیں تو جائیں کہاں بھائی؟ لوگوں کو بار بار بلا نہیں سکتے ہیں, لوگوں کو بار بار ہم لا نہیں سکتے. سیدھی بات جو ہے وہ پیسے والوں کا کھیل ہے, وہ ان کو 500 1000 روپے دیتے ہیں, سڑک پر لے کر آتے. ہم ان کی آواز بن کر خود لڑ رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہر بار, لیکن اگلی بار پروٹیسٹ ہوگا. اب جہاں جہاں داندلیاں ہمیں نظر آئیں گے ہم پروٹیسٹ کریں گے, اور دھڑلے سے بولیں گے, سارے ثبوتوں کے ساتھ, گواہوں کے ساتھ بولیں گے. یہ داندلیاں یہ بند ہونی ہوں گی, اور یہ چوریاں ڈکیتیاں روکنی ہوگی. آج میں CO کشتواڑ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے پچھلی بار منٹس آف میٹنگ میں لکھوایا تھا یہ کہ ریشنلائزیشن میں کچھ سیاسی لوگوں کو انٹرٹین کیا جاتا اور کچھ لوگوں کو فیور کیا جاتا ہے.
اس لیے ریشنلائزیشن کے دوران بچوں کے کیریئر کا سوچا جائے. آن ریکارڈ میں نے کہا. اس کے بعد ریشنلائزیشن ہوئی, کیا ہوا اس کا؟ چھوڑیے مڑوا وڑون, چھوڑیے وہ دور. یہاں کشتواڑ میں آپ نہیں کر پا رہے ہیں پراپر طریقے سے ریشنلائزیشن. یہاں آپ نے بیڑا گرک کر کے رکھا ہے سارا. یہاں آپ نے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے, کباڑا بنا کر رکھا ہے. یہاں آپ نے پورے دھاندلیاں بنا کر رکھی ہیں, دھاندلے کا اڈا بنا ہے یہ سارا کچھ. ایک قدم کی دوری پر آپ کا زون ہے, لیکن آپ اس زون کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. آپ اس زون کو, اس ایجوکیشن زون کو آپ آگ لگا رہے. یہاں پر تو ماڈل ہونا چاہتے یہ ایجوکیشن زون کشتواڑ. ایجوکیشن زون مڑوا تو پھر اندھیرے میں ہی رہے گا اس کے حساب سے. آپ نے تو کوئی پرسان حال نہیں کرنا اس کا. سو دس از مائی کلیئر کٹ میسج ٹو دا سی او آفس کشتواڑ. امیڈیٹلی میٹنگ بلائیے. ساری ریٹ پیٹیشن جتنے بھی یہ کورٹ آرڈرز پہ بیٹھے ان کی ریٹ پیٹیشن کو ڈسپوز آف کریے, اور جنہوں نے ڈیوٹی نہیں دی ہے ان کے خلاف ایکشن کریے, اور بتائیے ہمیں کہ ان سکولوں میں یہ جو ٹیچر جن کو لگایا گیا تھا کیا وہ وہاں پر گئے؟ اگر نہیں گئے تو ان کی تنخواہیں کیسے نکلی؟ اگر یہ نہیں گئے تو کیوں تنخواہیں نکلی؟ کس کے آرڈر پہ یہ اپنے اسکول میں بیٹھے؟ اور اگر اپنے اسکول میں بیٹھے تو انرولمنٹ کتنا ہے وہاں, کتنا تھا پچھلے سال انرولمنٹ, کون کون بچہ تو ان کی لسٹ دی جائے. یہ سارا جو ہے ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے ایک نیکسس کے تحت ہو رہا ہے. یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. کشتواڑ کے لوگوں اٹھو, اپنے بچوں کے لیے تو اٹھو کم سے کم. ڈاکٹر انجینئر کیسے بنے گا آپ کا بچہ جب تک نہ وہ پڑھے گا, جب تک نہ کچھ بنے گا, جب تک نہ کچھ لکھے گا, سمجھے گا, نالج جب تک نہیں ہوگی وہ کیسے کمپیٹ کرے گا آگے. سو اٹ از مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو دا آل کشتواڑیز, آل دا پیپل آف کشتواڑ, general public of Kishtawad, poor people of Kishtawad, aware people of Kishtawad, please know your rights, understand the future of your children is in darkness. It is dark, completely dark. No one is paying heed to the welfare of the Kishtawad. No one is paying attention to the kids of Kishtawad. Everyone is spoiling the future and career of our generations. We cannot create engineers and professors and lecturers until and unless we get some awareness about the basic education system. We cannot create scientists. We cannot create big doctors. We cannot create authors. We cannot create historians. We cannot create mathematicians. We cannot create geographers. جب تک نہ ہم نالج گین کریں گے, جب تک نہ ہم اسکول کی طرف دھیان دیں گے. We don't have economics like subjects in Kishtawad. We don't have proper subjects in University Campus Kishtawad. We don't have proper schooling in Kishtawad. We don't have proper lecturers and professors in our colleges, in our higher secondaries. How can we expect that we are going to create big doctors and engineers and lecturers in future? And they will represent Kishtawad in a very stronger way. That is not possible. Only when we will take care of these institutions, when we will start speaking about these nexuses which have been created, then only we can expect and then only we can hope for a better Kishtawad. Otherwise we cannot expect a better Kishtawad in future also. So it is my humble submission. آپ تک جب میں یہ بولتا ہوں لائیو کے ذریعے سے, میرا ایک مقصد ہے اس کے پیچھے. میرا مقصد یہ ہے میں آپ کو بھی اویئر کرتا جاؤں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی اویئر کروں, آپ کے اندر یا تو سدھارو یا تو ساتھ ساتھ ہم تیار ہو جائیں, ہم ایجوکیشن کے لیے سڑک پر اتریں. اینڈ آئی ریکویسٹ ڈی سی صاحب کشتواڑ پلیز میٹنگ بلائیے ان کے ساتھ. یہ جو کشتواڑ میں ہو رہا ہے یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ یہ سارا کچھ دیکھیں گے جو میں نے پڑھا, بھی بہت کچھ آنا باقی ہے, انتظار کریے, بہت کچھ آپ کے سامنے آئے گا. چونک جائیں گے آپ لوگ کہ آخر کشتواڑ سی او کیا کر رہا ہے اور یہاں کے زیڈیوز کیا کر رہے ہیں, یہاں کے نیتا کیا کر رہے ہیں, یہاں کے ایم ایل اے جو آپ سے ووٹ لیتے ہیں آپ ہی کے بچوں کا کیریئر برباد کرتے ہیں. جس ٹیچر کو پہاڑ پہ جا کر ڈیوٹی دینی چاہیے تھی, 70,000 اس کی تنخواہ ہے, اس کے بچے جا کر جموں میں پڑھتے ہیں, لیکن غریب کا بچہ اپنے گھر کے سامنے بھی نہیں پڑھ پاتا ہے. یہی رونا ہے, یہی پریشانی ہے, یہی غم ہے. اس کے لیے ہمیں جاگنا پڑے گا اور اٹھنا پڑے گا اور سب کو بولنا پڑے گا. اکیلا ظفر نہیں بولے گا. ابھی میں آپ کو اویئر کر رہا ہوں, میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. انفارمنگ پیپل مینز امپاورنگ پیپل. آئی ایم امپاورنگ یو. آئی ایم ناٹ snatching powers from you. I am empowering you. I am awareing you. And I am giving information, meaningful information to you. What is happening in Kishtawad? What CO Kishtawad is doing with us? What ZDOs are doing with us? تو اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ اس لائیو کو شیئر بھی کریں گے اور ان کانوں تک پہنچانے کی میری مدد کریں گے جو بہرے ہو چکے, سننے کے لیے تیار نہیں. اس سسٹم میں جو ہے صرف کرپشن کر رہے ہیں اور صرف کچھ لوگوں کی دلالی کر رہے ہیں. شکریہ.